الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ہر قسم کی بڑائی اور خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری مخلوقات کا خالق ہے، تن تنہا مالک ہے، روزی دینے والا ہے، پالنے والا ہے، سارے جہان کا نظام چلانے والا ہے. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا اور بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، اولیاء پر، صلحاء پر، متقین پر، قیامت تک آنے والے نیک لوگوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی 7 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے رسول تمہیں منع فرمائے اس بات سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، سخت طریقے سے پکڑنے والا ہے، سزا دینے والا ہے، گرفت میں لینے والا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کے اندر ہمیں یہ خبر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بتلاتا ہے کہ اے نبی پر ایمان لانے والے، محمد پر ایمان لانے والے، محمد کو اپنا رسول اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی جاننے والے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس بات سے رسول تمہیں منع فرمائے، روک دے، ان چیزوں سے رک جاؤ. تو دین کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے ذمہ دار صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ نے خبر دی اور ہمیں بتا دیا کہ دین کے معاملے میں ذمہ دار، ٹھیکیداری اور ذمہ داری صرف ایک شخص کی ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دین میں ہر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. دین اسلام میں ہر کسی کو ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ جو بھی چاہے دین کے نام پر کچھ بتائے، دین کے نام پر کوئی نئی چیز لائے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے. یہ اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے، کسی کو اجازت نہیں دی. اللہ نے ایک رسول بنا دیا محمد، وہ ہمارے درمیان بھیج دیا، اور اس محمد کے سپرد اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ محمد جو بتائے وہی دین ہے، محمد جو بتائے وہی دین ہے، اسی پر عمل کرو، اور محمد جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، وہی دین ہے. حکم دینے کی اجازت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. دینی اعتبار سے کسی چیز سے روکنے کی اجازت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آج امت گمراہ کیوں ہے؟ آج مسلمان اتنے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کچھ مسلمان ایک آدمی کو فالو کرتا ہے، کچھ مسلمان ایک اپنا امام بنا لیا ہے، کچھ مسلمان ایک اپنا پیشوا بنا لیا ہے، کچھ مسلمان ایک اپنا قائد بنا لیا ہے، ایک اپنا رہبر بنا لیا ہے. مسلمانوں کی جماعتوں نے الگ الگ امام، الگ الگ قائد اور رہبر بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے پیدا ہو گئے، مختلف جماعتیں بن گئیں، جبکہ اسلام ایک جماعت کا نام ہے، ایک ٹولی کا نام ہے، ایک گروہ ہے.
جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ ایک جماعت ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ جس جماعت کو ہمیں لازم پکڑنا ہے، جس پر چلنا ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ ایک جماعت، الگ الگ جماعت نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمان کہلائے جانے والے قادیانی بھی ہیں، جو کس کو مانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، ہو وہ حضرت علی کو اور آپ کے فرمان کو مانتا ہے، ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے اس کو دین سمجھتا ہے۔ اور بھی جیسے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ سب فرقے اماموں کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ایک فرقہ منسوب ہو گیا، حنفی کہا جاتا ہے۔ امام مالک کی طرف ایک فرقہ منسوب کر دیا گیا، اسے مالکی کہا جاتا ہے۔ امام شافعی کی طرف ایک فرقہ منسوب کیا گیا، اسے شافعی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک فرقہ منسوب کیا گیا، اور انہیں جو حنبلی کہا جاتا ہے۔ الگ الگ فرقے، الگ الگ جماعتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، جبکہ اسلام میں ایک جماعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب لوگ مل کر، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، محمد کو اپنا قائد، اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا اسوہ سمجھتا ہے اور بناتا ہے، ان تمام مسلمانوں کو اللہ کہتا ہے تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مل کر پکڑ لو، تم سب لوگ، ولا تفرقوا، اور جماعت بندی نہ کرو، ٹولیاں، گروہ، فرقے، الگ الگ سنستھا، الگ الگ تنظیمیں، دین کے نام پر، امام کے نام پر، پیر اور مرشد کے نام پر الگ الگ فرقے نہ بناؤ۔ اللہ نے منع کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب لوگ، جمیع لوگ، ایسا نہیں کہ کچھ مسلمان قرآن کو پکڑ لے، کچھ مسلمان فقہ کو پکڑ لے، کچھ مسلمان کہیں چلا جائے، کچھ مسلمان کہیں چلا جائے، نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ بندی مت کرو، گروہ بندی مت کرو، مل جل کر دین اسلام پر عمل کرو۔ تو دین اسلام ایک جماعت کا نام ہے، ایک گروہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، جس راستے پر، جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اسی راستے پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اور امت اسلامیہ میں جو الگ الگ فرقے پیدا ہوئے، الگ الگ راستے پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آیت میں ابھی بیان کر رہا ہوں سورہ حشر کی، اس آیت کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بتایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس بات سے رسول تمہیں منع فرمائے، منع کرے، اس سے رک جاؤ۔ تو دین میں آرڈر دینے کی ذمہ داری کس کو اللہ نے سونپی ہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی ہے۔ دین تو نام اصل اللہ نے جو دیا ہے، جو نظام دیا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اس دین کو اللہ نے محمد کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو ہمیں دیا۔ دین تو ہے اللہ کا، دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جو نظام ہے، نظام زندگی ہے، دستور ہے، دستور حیات ہے، وہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے آپ کو رسول بنایا، اور رسول بنا کر یہ اتھارٹی اور ذمہ داری صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ یہی محمد ہے، انہی کی بات دین میں چلے گی۔ محمد کے علاوہ دین میں اپنی طرف سے کسی کو کچھ بھی کہنے اور بڑھانے کا اختیار نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دینی اعتبار سے ہمیں حکم دیں گے، دینی اعتبار سے کسی بات سے منع کریں گے۔ یہ ذمہ داری قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس لیے جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، کسی اور کو اپنا پیر بنا لیا،
کسی اور کو اپنا مرشد بنا لیا، کسی اور کو اپنا امام بنا لیا، کسی اور کو اپنا اسوہ بنا لیا۔ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر صحیح راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ صحیح راستے پر آئیں نبی کے راستے پر، محمد کو اپنا امام بنائیں۔ محمد سے بڑھ کر کوئی امام ہو سکتا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ محمد سے بڑھ کے ہیں؟ امام مالک محمد سے بڑھ کے ہیں؟ امام شافعی ان سے بڑھ کے؟ امام مالک، امام احمد بن حنبل ان سے بڑھ کے ہیں؟ کوئی ان سے بڑھ کے نہیں۔ دینی فائدہ اٹھائیں گے، تمام ائمے سے اٹھائیں گے، لیکن اپنا امام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا اسوہ۔ اللہ نے محمد کو اسوہ بنایا۔ ہمارے جو ماڈل ہیں محمد ہیں۔ ہم چلیں گے، ہم کھائیں گے، ہم پیئیں گے، ہم سوئیں گے، ہم کچھ بھی عمل کریں گے، محمد کو دیکھیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے ہمارے مفتی کیا کرتے ہیں، ہمارے مفتی کیا کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کیا حکم دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کس چیز سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد ہے۔ اپنا رول ماڈل کنہیں بنائیں گے؟ کسی پیر کو بنائیں گے، کسی بابا کو بنائیں گے، کسی ولی کو بنائیں گے، کسی امام کو بنائیں گے؟ اپنا ماڈل کس کو چوز کریں گے، کس کو بنائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے، کیونکہ یہ حکم بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ سب سے بہترین اسوہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا امت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے قائد کون ہیں، ہمارے اسوہ کون ہیں، ہمارے رہبر اعظم کون ہیں، سمجھنے کی ضرورت۔ اور یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی کے راستے پر، آپ ہی کے طریقے پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ جس دن مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنا لے، تمام مسلمان، اس دن مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اس دن جو مسلمانوں پر آج ظلم ہو رہا ہے، اس دن مسلمان طاقت اور قوت میں ہو جائیں گے، مسلمان غالب آئیں گے۔ آج ہم مغلوب اس لیے ہیں کہ ہم جماعت اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری طاقت منتشر ہو گئی ہے۔ کہیں پر اگر وہابی کو مار دیا جاتا ہے دیوبندی خوش ہوتا ہے، کہیں پر دیوبندی کو مار دیا جاتا ہے دوسرے فرقے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کی تباہی اور ہلاکت کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ جس دن ہم اکٹھا ہو جائیں گے، ہم طاقت میں آ جائیں گے، ہم قوت میں آ جائیں گے، اور پھر سے ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے گا۔ تو آج امت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کون سا راستہ ہمیں دیتا ہے، کون سا راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے، کس راستے کا نام اسلام ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہی راستہ اللہ رب العالمین سورہ حشر میں بتاتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس بات سے رسول منع کرے اس بات سے رک جاؤ۔ تو یہ بتانے کی ذمہ داری، دین دینے کی ذمہ داری صرف رسول کو ہے، اور کسی بات سے منع کرنے کی ذمہ داری یہ بھی صرف رسول کو ہے۔ اگر کوئی عالم آپ سے کہتا ہے میں ایسا کہتا ہوں کرو، آپ اس کے پابند نہیں ہیں، اور اس عالم کو بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ایسا کہتا ہوں۔ اس عالم کی ذمہ داری یہ ہے وہ یہ بتلائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ اس عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ رسول نے یہ کہا ہے۔ عالم کی کیا ذمہ داری ہے؟ رسول نے جو بتایا ہے وہ دوسروں کو بتائے، یہ نہیں کہے کہ میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میرا فتویٰ ہے، میرا ماننا ہے، میرا کہنا ہے۔ یہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، کسی عالم کو نہیں۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے ہمارے مفتی کیا فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے عالم کیا کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے۔ تو دین کس کا نام ہے؟ محمد جو بتائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے روکے، اسی کا نام دین ہے۔ اور اللہ نے محمد ہی کو منتخب کیا ہے، کسی اور کو منتخب نہیں کیا دین میں۔ اس بات کو سمجھ لیں، دھیان سے سمجھ لیں کہ اللہ نے دین بتانے کی ذمہ داری اور دین میں کسی چیز سے روکنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ عالم کی ذمہ داری صرف یہ ہے اللہ اور محمد نے جو بتایا ہے وہی بتائے۔
عالم کیا کہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا، عالم کی یہ ذمہ داری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے، وہ جو بتا دیں گے دین میں وہ دین ہے، جس بات کا آرڈر دے دے وہ دین ہے، جس چیز سے منع کر دے وہ دین ہے۔ یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے۔ کوئی عالم اپنی طرف سے کوئی چیز بتا دے وہ دین نہیں ہو سکتا، اپنے من سے کسی چیز سے روک دے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ کیسے ڈرتے رہو؟ نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کا حکم چھوڑ دو، اللہ تمہیں پکڑ لے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت پکڑنے والا ہے، بہت سزا دینے والا ہے۔ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتے، یا نبی نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے نہیں رکتے ہیں، اسے خبردار ہو جانا چاہیے، اسے سن لینا چاہیے۔ اللہ بہت پکڑنے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے، سخت طریقے سے پکڑنے والا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دینی معاملے میں کچھ آرڈر دیتے ہیں، دوسری طرف دینی معاملے میں کچھ چیز سے روکتے ہیں۔ یہ دونوں دین ہیں۔ ایک طرف ہمیں نبی کے آرڈر کو فالو کرنا، آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ کرنا ہے، دوسری طرف کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے رکنا بھی ہے۔ آرڈر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحیح بخاری میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نبی کا آرڈر ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ جو رسول دے دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی ایک طرف بتاتے ہیں تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایسا کتنا مسلمان سوچتا ہے کہ ہم نبی کی طرح نماز پڑھیں؟ ایسا کتنا مسلمان؟ بہت تھوڑا مسلمان ہوگا، بہت کم ہوگا، گنا چنا ہوگا، 100 میں 2-4 مسلمان ہوگا جو سوچتا ہوگا کہ ہم نبی کی طرح نماز پڑھیں۔ اکثر مسلمان یہ سوچتا ہے، حنفی ہے تو سوچے گا امام ابو حنیفہ کیسے نماز پڑھتے تھے، مالکی ہے تو سوچتا ہے امام مالک کیسے نماز پڑھتے تھے، شافعی ہے تو سوچتا ہے امام شافعی کیسے نماز پڑھتے تھے، حنبلی ہے تو سوچتا ہے امام احمد بن حنبل کیسے نماز پڑھتے تھے۔ یہ دین نہیں ہے میرے بھائی، اسی لیے تو ہم الگ الگ ہو گئے، اسی لیے تو ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ عقل کو کھولیں، اپنی نگاہ کو کشادہ کریں اور اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی بتا رہے، ایک طرف اللہ نبی کو ذمہ داری دی کہ نبی جو دے وہی لے لو، اور دوسری طرف نبی یہ کہتے ہیں کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آج مسلمان گمراہ کیوں ہیں؟ صرف ایک پوائنٹ پہ اگر آپ دھیان دیں تو پتہ چل جائے گا۔ نماز کی باری آئے تو ہم اپنے مولوی کے پاس جائیں گے، ہمارا مولوی کہے نیت ایسے کرنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، قومہ ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، اس میں یہ چیزیں پڑھنی ہے۔ ہم سوال نہیں کرتے ہیں کہ محمد نے کیسے نماز پڑھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا ہمیں طریقہ بتاؤ۔ ہمارے اندر اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی عالم سے، کسی مولوی سے یہ سوال کر بیٹھے کہ بھائی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاؤ۔ یہ جرأت نہیں ہے۔ مولوی غصہ جائے گا، لال پیلا ہو جائے گا، مار بیٹھے گا، بھگا دے گا آپ کو۔ ایک تو آدمی کو اتنی جرأت نہیں ہوگی، اور دوسری اگر جرأت کر بھی بیٹھے تو وہ مولوی بیٹھنے نہیں دے گا، بھگا دے گا۔ اور میں آپ کو دین بتاؤں، دین کس چیز کا نام ہے، مزید وضاحت کرتا ہوں۔ ایک طرف نبی حکم دیتے ہیں تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، دوسری طرف میں بخاری اور مسلم کی حدیث بتاتا ہوں۔ یہ منع والی حدیث ہے، کچھ چیزوں سے رسول نے منع کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی ایسی عورت پر، فیشن کرنے والی فلاں فلاں عورت پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ بات ایک عورت کو پتہ چلی، ایک عورت کو یہ بات معلوم ہوئی، وہ عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے تو قرآن میں یہ بات کہیں نہیں پڑھی ہے کہ فلاں فلاں عورت پر اللہ کی لعنت ہو، قرآن میں کہیں نہیں ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے، آپ مجھے دلیل دیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟
وہ کہتی ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن میں کہیں اللہ کا یہ حکم نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر تم قرآن پڑھتی تو جان لیتی کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، یہ قرآن میں ہے۔ فلاں فلاں چیزوں سے اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی، تو وہ عورت کہتی ہے اب میں یہ بات سمجھ گئی۔ تو جو اللہ کے رسول منع کرتے ہیں اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ یہ جو بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، اس حدیث سے ذرا معلوم کریں کہ ایک عورت، عہد رسول کی ایک عورت کو دین معلوم ہے۔ رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو عورت ہوا کرتی تھی اس کو دین معلوم ہے، قرآن معلوم ہے، قرآن میں اللہ نے کیا کیا بتایا وہ کچھ معلوم ہے۔ وہ کہتی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورا دین مجھے معلوم ہے، قرآن میں کہیں یہ حکم نہیں ہے۔ آج حافظ قرآن کو قرآن کی آیت کا کیا مطلب اسے پتہ نہیں ہے۔ عام آدمی کو تو جانے دیجئے، جو قرآن کا حافظ ہے اس کو بھی قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں ہے، اس میں اللہ کیا بتا رہا ہے، اللہ کیا سمجھا رہا ہے، اللہ کیا حکم، حافظ قرآن کو بھی پتہ نہیں، عام آدمی کو کیا معلوم ہوگا۔ اور پھر عالموں کی بھی کوتاہی ہے، کمی کمزوری ہے کہ عالم لوگ عوام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ عالم لوگ عوام کو کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر مت پڑھو، قرآن ترجمے سے مت پڑھو، قرآن کی تفسیر مت پڑھو، صرف قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا کام ہے تلاوت کرنا، سمجھنا کام ہمارا عالم کا۔ تو یہ عالم لوگ بھی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن صرف عالم کے سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن عالم کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، یہ قرآن سب کے لیے، یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ دیکھیے عہد رسول کی خاتون کیسے اعتراض کرتی ہے کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ ہمیں دلیل دیں۔ جب اس صحابی نے دلیل دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو ایسے اگر ہمیں دین معلوم ہو جائے، عوام کو دین معلوم ہو جائے تو مسلمان صحیح راستے پر نہ آ جائیں، سارے لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو آج صحیح راستے سے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مردوں کو دین پتہ نہیں ہے، مردوں کو قرآن پتہ نہیں ہے، عورتوں کو کہاں سے؟ عورتوں میں تو اور بھی جہالت ہے، عورتوں میں اور بھی جہالت ہے۔ دیکھیے عہد رسول میں، صحابہ کے دور میں ایک عورت اعتراض کرتی ہے ہمیں دلیل چاہیے، اور ہم میں سے مردوں کو ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی عالم سے پوچھ لیں مولانا یہ جو بات بتا رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں؟ اتنی جرات نہیں ہے، ہمارے مولانا اتنی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں کہ جو بات بتائے اس کی دلیل پیش کریں، اور اگر دلیل کا مطالبہ کرے تو ڈانٹ دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی ہے کہ دین بتائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ جو کچھ آپ دینی حوالے سے بتاتے تھے وہ دین ہے، اور جس چیز سے روکتے تھے وہ دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ اگر مسلمان اس کو سمجھ لے، اس بات پر آ جائے، محمد جو بتائے اس کو مان لے، محمد جن چیزوں سے روکے اس سے رک جائے، تو نہ صرف مسلمان کا اپنا بھلا ہوگا بلکہ پورے اسلام کا بھلا ہوگا۔ مسلمان ایک ہوں گے، ایک راستے پر جمع ہوں گے، مسلمانوں کو جو ہے قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اسلام کو فروغ ملے گا اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہاں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے، علم کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مزدور ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے مزدوری کرنا، سیلری لینا، گھر پیسہ بھیجنا، کھانا پینا، ہمارا کام نہیں ہے قرآن سمجھنا، دین سمجھنا۔ آپ یہ نہ سمجھیں آپ کا بھی کام ہے، جتنا میرا کام ہے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے دین پڑھوں، قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، اتنی ہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، اتنی ہی ذمہ داری۔ ہم بھی کما کے کھاتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں، ہمیں بھی سیلری ملتی ہے، ہمارے پاس بھی خاندان ہے، ہمارے پاس بھی بال بچے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دین بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کا بھی کام ہے، جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی دین پڑھیں۔
اگر دین نہیں پڑھیں گے آپ کو معلوم کیسے ہوگا رسول نے کس کا آرڈر دیا ہے، کس بات کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے؟ کیا ہم مولوی کے پیچھے چلتے رہیں گے، وہ جو کچھ کہے کرتے رہیں گے، وہ جو منع کرے اس سے رکتے رہیں گے؟ یہ مولوی کا کام ہے، ہم میں سے ہر کسی کا کام ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، تمام مسلمان جنت میں جائیں گے۔ کل امتی يدخلون الجنہ، ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو میرا انکار کرے، جو نبی کا انکار کرے، نبی کی اطاعت نہ کرے، نبی کی پیروی نہ کرے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، وہ کون آدمی ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کو نہیں مانتا ہے، آپ کو رسول نہیں مانتا ہے، آپ کی بات پر نہیں چلتا ہے، آپ جن چیزوں سے منع کرتے ہیں اس سے نہیں رکتا ہے، وہ کون آدمی ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہی میری اطاعت کرنے والا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو میری پیروی نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، میرے راستے پر نہیں چلتا، وہ میرا انکار کرنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائی، نبی کی اطاعت آپ پر ہے، ہم پر ہے، سب پر لازم ہے۔ آپ کیسے اطاعت کریں گے؟ دین سمجھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے تب نا۔ اس لیے قرآن آپ کے پاس ہے اور اس قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ہر زبان میں قرآن موجود ہے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تھوڑی سی محنت کر کے پڑھنا جان سکتے ہیں۔ اور آج جو آدمی پڑھ نہیں سکتا ہے وہ سن بھی سکتا ہے، آڈیو میں، ویڈیو کی شکل میں قرآن کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، پورا دین موجود ہے، پوری بخاری، پوری مسلم، حدیث کی ساری کتابیں ترجمے کے ساتھ آڈیو میں، ویڈیو میں، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، ساری چیزیں آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں بھی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آواز اور ریکارڈنگ کے ذریعے بھی انٹرنیٹ پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، دین کو سیکھیں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کو ہم جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا۔ ہمارے لیے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے نبی سے محبت کریں گے اور نبی کے اسوے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ بار الہ ہمیں دین سے محبت کرنے والا بنا، دین کو سیکھنے والا بنا اور دین پر کما حقہ چلنے والا مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔